ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پاس دین آیا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور یہ دین ہمارے لیے ہمارے رب نے خود پسند فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ انسان آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور نبی مکرم رسول معظم نے ہمیں اس بات کی وضاحت فرما دی ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی النار ویباعدکم من الجنہ الا قد امرتکم بہ، اے لوگوں کوئی ایسی چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے، آگ سے دور کرتی ہے، میں تمہیں اس سے جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں، اور کوئی ایسی چیز یقربکم الی النار ویباعدکم من الجنہ، آگ کے قریب کرتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے، میں تمہیں اس سے روک چکا ہوں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کیا وارد ہے اور ہم نے اپنی طرف سے کتنی بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ یہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے اس کی صرف ایک فضیلت ہے، صرف کہ نبی مکرم رسول معظم اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت اسامہ فرمانے لگے اللہ کے نبی، میں آپ کو دیکھتا ہوں رمضان المبارک کے بعد آپ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اکثر لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں، اور یہی ہے وہ مہینہ جس میں پورے سال کے اعمال اللہ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں۔
اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس میں روزہ بھی شامل ہو۔ پورے سال کے اعمال اس مہینہ میں اللہ کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں تو اس میں یہ نفلی روزہ بھی شامل ہو۔ بس یہی اس کی فضیلت حسنہ الالبانی، اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اس مہینہ کی صرف یہی فضیلت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ ہاں، کوئی بندہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا سوموار کا روزہ رکھتا ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، یا 13 14 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یا اس کے کوئی فرضی روزے رہتے ہوں تو وہ رکھ سکتا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ مسلسل مہینے کے روزے رکھے گا، 15 کے بعد بھی روزے رکھتا رہے گا، تو اندیشہ ہے رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے وہ کمزور نہ ہو جائے اور اس کے رمضان کے فرضی روزے رہ نہ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے 15 کے بعد روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ اب اس مہینہ میں کتنی کو بدعات ایجاد کی گئی ہیں، اور خصوصاً 15 کی رات کو عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن دہیہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اس مہینہ کے کسی رات کی کوئی فضیلت کے بارے میں جتنی روایات وارد ہوئی ہیں، یا تو وہ موضوع ہیں یا من گھڑت ہیں، یا وہ ضعیف ہیں یا موضوع اور من گھڑت ہیں، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس مہینہ میں خصوصی طور پر قبرستان جانا، وہاں مٹی ڈالنا، اور پھر یہ بیان کرنا کہ یہ ایسا مہینہ ہے قسمت لکھی جاتی ہے، روزی کی کمی بیشی کا جو اضافہ وہ لکھا جاتا ہے، اور پورے سال جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے اس کے نام لکھ کر اسرائیل کو دے دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ من گھڑت بات ہے۔ جو فضیلت میں نے بیان کی صرف اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور رہی بات چراغاں کرنا، کسی رات کو پٹاخے مارنا، یہ تو ہماری مجوسیوں کی رسم ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، ان سے ہمیں یہ بات ملی ہے، پٹاخے چلانا، اور پھر پوری مساجد کو موم بتیوں سے چراغاں کرنا، اور پوری رات نماز تسبیح کا اہتمام کرنا، اور رکعت آمیز مناظر پیش کر کے کہ اپنی قسمت لکھوا لو، اور قرآن مجید کی وہ آیات جو ساری کی ساری لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اسی رات کی فضیلت میں تھوپ دینا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اکثر ہمارے بھائی اس ایس سے اس کی 15ویں رات مراد لے رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں وضاحت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ الشَّهْرِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ ہے وہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں بڑے اہم کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ شعبان کی رات نہیں ہے، وہ رمضان کے مہینہ کی رات اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ساری فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو کام ہم کریں گے ان کے بارے میں نبی مکرم رسول معظم کی کتنی وضاحت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے معاملہ میں نئی چیز نکال لے جو پہلے سے موجود نہیں ہے،
اس کا حکم ہے رد، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، ایک دن ہمیں اللہ کے نبی نے واعظ فرمایا، واعظ بڑا ہی بلیغ تھا، مؤثر تھا، اتنا مؤثر تھا واجلت منہ القلوب ذارفت منہ العیون، ہمارے دل کانپ اٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسا واعظ تھا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ تو واعظ ہے جیسے کوئی کسی کو الوداع کرتا ہے، موعظۃ مودع، یہ تو کسی کو جب کوئی الوداع کیا جاتا ہے اس وقت اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اوصینا، آپ ہمیں اور زیادہ وصیت کریں۔ ایک ہے نصیحت، ایک ہے وصیت۔ وصیت یہ بڑی بلیغ ہوتی ہے کہ شاید اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہ ملے، یعنی کوئی آخری پیغام، کہتے ہیں نا وصیت نامہ لکھا جائے، اس کے پاس ہونا چاہیے مرنے کے بعد جی اس کی وصیت کیا تھی، تو وصیت کہتے ہیں جو اس طریقے سے کی جائے کہ شاید یہ میری آخری بات ہو، اس کے بعد موقع نہ ملے۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں کوئی وصیت فرمائیں، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ اکبر، میں تمہیں اللہ کا ڈر اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو ہر حال میں۔ اتق اللہ حیث ما کن، حضرت ابی الدرداء کو نصیحت فرمائی تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈر۔ اس کا کیا مراد؟ حیث ما کن، جہاں بھی ہو، تنہائیوں میں ہو، مجلس میں ہو، اکیلا ہو، ہر حال میں، دن کی روشنی میں، رات کے اندھیروں میں، اللہ سے ڈر۔ وَأَتْبِعْ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی انسان غلطی سے محفوظ تو نہیں ہے۔ انبیاء کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، باقی کوئی انسان معصوم عن الخطا نہیں۔ فرمایا غلطی ہو جائے فوراً نیکی کر، تم ہو ہا، وہ اس کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، اس میں عبرت ہے، سبق ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کن، اللہ سے ڈر۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی بات سننا اور اس کو ماننا۔ سمع سن لینا، توجہ سے سننا، اور پھر اس کو ماننا۔ ان تأمر علیکم عبد حبشی، چاہے تم پر کسی حبشی غلام کو امیر مقرر کر دیا جائے، کیونکہ حبشی لوگ ہونٹ بڑے ہوئے، بال گگریالے، رنگ ان کے کالے ہوتے تھے، ان کو ذرا تھوڑا سا حقیر سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا چاہے حبشی غلام بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے، اس کی بھی بات سن کر اطاعت کرنا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَمَن یعش بعدی فَسَیَرَىٰ اخْتِلَافًا کَثِیرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بے شمار اختلافات دیکھے گا، امت کے اندر بے شمار اختلافات، ہر بندہ کسی نہ کسی بات کی دعوت دے رہا ہوگا، یہ کام کرو، یہ نیکی کا کام ہے، فلاں کام کرو، اور اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور تاکید کے لیے فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کے نیچے دے کے دبا لینا۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اس موقع پر اللہ کا قرآن، میری سنت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مانتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن، ایک میری سنت، حدیث شریف، ان دونوں باتوں کو اگر اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی سیدھے راستے سے ہٹو گے نہیں۔ اور جس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایاکم محدثات الامور، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچتے رہنا۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، جبکہ وہ دین نہیں ہے، اپنی طرف سے ایجاد کر لی گئی ہیں، موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، پیٹ کی خاطر ان کو رواج دیا جاتا ہے۔ ہر روز لنگر کے اہتمام ہوتے ہیں، چندے پہلے سے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کھانے کا اہتمام ہوگا، لنگر شریف کا اہتمام ہوگا، مساجد میں روشنیاں کر کر کے پوری پوری رات عبادات میں گزاری جاتی ہیں۔ دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، تمام کی تمام وہ چیزیں جو دین میں نئی پیدا کی جائیں وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے کے جائے گی، جنت میں نہیں، آگ میں لے کے جائے گی۔ اور نبی مکرم رسول معظم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور اس موقع پر میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری امت کے لوگ پیاس میں تڑپتے ہوئے آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گا، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا ان کو جام پلاؤں گا، اور جس نے ایک گھونٹ پی لیا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر اس کو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ جس کو ایک گھونٹ پانی کا مل گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کو پیاس نہیں تڑ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حدیث میں ہے کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پانی پلانے کی کوشش کروں گا کہ میں ان کو پانی پلاؤں، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اللہ کے محبوب آپ اس بات کو نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، من مانیاں کی تھیں، اپنی مرضی سے مسائل بنا لیے تھے دین میں گھڑ گھڑ کے۔ تو نبی مکرم رسول معظم کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو پیچھے ہٹا دو، ان کو پیچھے ہٹا دو، انہوں نے دین کو بگاڑ دیا تھا، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے رب العالمین نے ہمیں باخبر کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین لے کے آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی مکرم رسول معظم پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے مثالیں دے دے کے فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی بڑا خوبصورت محل بنائے،
پھر اس میں طرح طرح کے کھانے سجائے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کسی کو بھیجتا ہے، جاؤ جو بھی ملے اس کو دعوت دو، وہ آ کر اس محل میں داخل ہو اور کھانے کھا لے۔ تو نبی مکرم نے یہ مثال دے کے فرمایا، جو دعوت دینے والے کی بات سنے گا توجہ سے، وہی محل میں داخل ہوگا نا۔ جو کہ چھوڑ یار میں نہیں سنتا تیری، جہاں کو لگا ہوا لگا رہنے دو، وہ اس کی بات ہی نہیں سنے گا۔ کہاں دعوت ہے، کہاں جانا ہے، کس محل میں ہے، جہاں میں نہیں سنتا۔ یہ مثال دے کے فرمایا میری مثال ایسے ہے، اللہ نے جنت بنائی، ہر طرح کی نعمتوں سے سجائی، اور مجھے حکم دیا جاؤ جا کر لوگوں کو دعوت دو، جو آپ کی بات مانیں گے وہی جنت میں داخل ہوں گے، جو آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ مثال دے کے فرمایا۔ بلکہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما ثم خط عن یمینہ وشمالہ، سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں لکیریں کھینچی، اور فرمایا آخر میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ جو سیدھی لکیر کھینچی ہے، ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، دائیں بائیں بے شمار راستے ہیں، ان کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، خوبصورتی ہے، شیطانی راستے ہیں، انسان سیدھا جانا چاہتا ہے، دائیں طرف سے بائیں اس کو بلائی ادھر آ جاؤ، بڑا خوبصورت ہے، یہ زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ کباب ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ جو سیدھے راہ سے ہٹ گیا کلھا فی النار، سارے کے سارے آگ کی طرف جاتے ہیں، ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں عمل کرتا ہوں، جس پر میرے صحابہ عمل کرتے ہیں، وہ میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ آج صحابہ پر بھی طعن و تشنیع ہو رہا ہے، ان کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم تو خاموش گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کتنے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، بدعات کے ارتکاب ہو رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر میں نے اس مہینہ میں دیکھا ہے، قبروں کے بڑے رخ کیے جاتے ہیں، وہاں مٹی ڈالی جاتی ہے، پھول نشاور کیے جاتے ہیں، چراغاں کی جاتی ہے، وہاں جا کر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کسی ایک بات کی بدلیل کتاب و سنت تو چھوڑو، کسی امام کی فقہ سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا، کسی امام کی فقہ سے بھی ثابت نہیں کہ قبروں پہ جاؤ، وہاں مٹی ڈالو، وہاں چراغاں کرو، وہاں قرآن پڑھو۔ بلکہ نبی مکرم رسول نہا ان یجسس القبر، فرمایا پکی قبریں بنانے سے منع فرما دیا، وَأَن يُقْعَدَ، اس پر بیٹھنے سے منع فرما دیا کہ بندہ وہاں مجابر بن کر بیٹھ جائے، یہ میرے فلاں بزرگوں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے۔ اور اندر اگر اندھیرا ہوگا تو باہر کی روشنی کیا کرے گی؟ جتنی مرضی وہاں دیے جلا لو، اگر اندر روشنی ہے تمہارے ان دیوں کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو جلا کر بیٹھتے اس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنت کی روشنیاں، جنت کے پھل، جنت کے لباس، جنت کے بستر اس کو قبر میں مہیا ہیں جو نیک ہوتا ہے، اور اگر وہ بدکار ہے تو تمہاری روشنی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، صرف اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، اور وہ نبی مکرم رسول معظم نے بتلا دیا۔ حضرت اسامہ نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب پورے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، مسلسل شعبان کے روزے آپ رکھتے ہیں، ویسے تو سوموار اور جمعرات کا یہ جو 2 روزے ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سوموار والے دن، جمعرات والے دن، اور ساتھ میں یغفر لکل عابد،
لا یشرک باللہ وحدہ، پورے ہفتے میں جو بندہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ یہ شرط ہے، مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں توبہ کر لے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ اور دو آدمی کان بینہ و بین اخیہ شحناء، دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں کہ یقال وانذروا ھذین، 3 مرتبہ فرمایا تھے ان کو موقع دو، ان کو مہلت دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اگر صلح کر لیں تو پھر ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہفتے کے جو اعمال ہیں سوموار اور جمعرات والے دن پیش ہوتے ہیں، پورے سال کے اعمال نبی مکرم رسول معظم نے فرمایا شعبان کی ہر دن ہر رات کو پورے سال کے اعمال اللہ کے روبرو پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا انا احبو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میرے جب اعمال اللہ کے روبرو پیش ہوں اس میں میرا روزہ بھی شامل ہو۔ تو میرے بھائیوں، شعبان کا صرف اتنی ہی فضائل ہے، فضیلت اس کے علاوہ کوئی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، چاند پتہ نہیں نظر آیا کہ نہیں آیا، فرمایا مہینہ یا 29 دن کا یا 30 دن کا ہے، 3 مرتبہ آپ نے یوں کیا، یوں 10 اور 1 مرتبہ آپ نے 1 انگلی یوں کر لی، یعنی 29 یا 30۔ فرمایا کہ اگر 29 کو چاند نظر آ بھی جائے، بادلوں کی وجہ سے پتہ نہ چلے، فاکملوا العدۃ 30 یوما، 30 دن پورے کر لو اور اس کے بعد روزہ رکھ لو۔ اگر کمی کوتاہی ہوگی تو وہ عید کے بعد روزہ رکھ لو، شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور نہ ہی رمضان کی خوشی میں رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے شروع کر دو، جی رمضان آ رہا ہے تو میں 2-3 دن پہلے ہی روزے شروع کر دوں، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ بلکہ 15 کے بعد روزہ نہیں رکھنا، کیوں؟ کمزوری نہ ہو جائے، کمزوری ہو نہ ہو، یہ تو محدثین کی آراء ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں سوموار اور جمعرات کا رکھتا ہے تو وہ رکھے، اس کے کوئی فرضی روزے رہتے وہ چاہتا ہے رمضان سے پہلے میں پورے کر لوں، وہ پورے کرے۔ میری ماؤں اور بہنوں کے اکثر روزے رہتے ہوتے، اسے رخصت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اگر وہ روزے رکھنا چاہتی ہیں تو 15 کے بعد بھی رکھ سکتی ہیں، یہ فرضی روزے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے یہ چیزیں ہیں کہ کسی 15 کی رات کو خاص عبادت کے لیے، اور پھر اس میں یہ تصور کرنا کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، رزق کی کمی بیشی کا بندوبست ہوتا ہے، مرنے والوں کے نام اسرائیل کو دے دیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری یہ روایات من گھڑت ہیں، اور پتہ نہیں وہ کن کی بکریوں کے برابر جو ہے نا لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے روز ہی۔ بنو بکر ان کی بکریوں کے برابر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ ساری روایات جو پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی، من گھڑت ہیں، بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا